اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. احادیث پڑھ کر اور اس کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بلند شان ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کی صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے. چھوٹی چھوٹی میں اس لیے کہتا ہوں کہ بظاہر انسان عام ان کو سن کر سوچے گا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنی چاہیے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کل بھی بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ بعض مجالس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی نصیحت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا نمونہ ایسا ہوتا تھا جو دوسروں کے لیے سبق دینے والا ہوتا. تو دیکھیں اس حدیث میں جو حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی موجودگی میں ایک شخص حاضر ہوا. اب مجلس لگی ہوئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک شخص باہر سے آتا ہے. حدیث بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے. یہ فقرہ سن کر اور دیکھ کر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر دوسرے آدمی کے بیٹھنے کے لیے وافر جگہ نہیں تھی. اور سب سے پہلے کون اٹھا؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے شخص کے لیے جگہ بنانے کے لیے کچھ ہٹ گئے. اس پر کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور جگہ تو بہت ہے، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اسلامی تعلیم دیتا بھی ہوں اور خود اس پر عمل بھی کرتا ہوں. ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لیے اس کا بھائی سمٹ کر بیٹھے اور اسے جگہ دے دے. تو یہ دیکھیں کتنی اہم نصیحت ہے. ہماری مجالس میں بعض اوقات جگہ تنگ ہوتی ہے، کوئی شخص باہر سے آتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے اور اسے جگہ نہیں ملتی. تو اس حدیث کو اگر وہ یاد کرے اور یہ نمونہ ہمارے سامنے آ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا تھا تو فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور حد الوسع ان کے لیے آسانی اور فراخی پیدا کرنا، یہ اسلامی طریق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھنا چاہیے. دوسری حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آداب مجالس سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جلسہ گاہ یا مسجد وغیرہ سے یعنی کسی بھی جگہ پر جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو واپس آنے پر وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایسی بات ہے جو بسا اوقات آپ نے مشاہدہ کی ہوگی. آدمی ایک مجلس میں شامل ہوتا ہے، کسی جائز مجبوری یا کسی ضرورت کے لیے اسے اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھ کے جاتا ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس کی جگہ پر فوری طور پر آگے بڑھ کر قبضہ کر لینا اور سمجھنا کہ اب یہ جگہ میری بن گئی ہے، یہ طریقہ غلط ہے. جو شخص بیٹھا تھا یہ اس کی جگہ ہے اور اگر ضرورت کے لیے اٹھ کر گیا ہے تو حق رکھتا ہے کہ وہ واپس آ کر اس جگہ پر بیٹھے. اور یہی اس حدیث کے میں ترجمہ اس کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ضرورت کے لیے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اس کی مجبوری ہے،
اسے جانا پڑتا ہے، تو جب وہ اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آئے تو وہ اپنی پہلے والی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد قوم کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ آپ کی ذات میں یہ صفت بڑی نمایاں تھی کہ آپ دوسرے لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ صحابہ پر تو آپ کی شفقت بے پایاں تھی، لیکن اجنبی، کوئی دشمن، کوئی مخالف، کوئی ناواقف شخص بھی آ جاتا تو ہمیشہ آپ کی محبت اور رافت سے حصہ دار بنتا تھا۔ ایک اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے۔ اس کا مضمون اس طرح پر ہے کہ ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے نصیحت کرتے فرمایا کہ جب تم 3 ہو تو تم میں سے 2 الگ سرگوشی نہ کیا کریں۔ بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ کسی مجلس میں انسان بیٹھا ہو یا 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں الگ ایک طرف کو جھک کے الگ باتیں شروع کریں تو تیسرے شخص کے دل میں وہ خود خواہش نہ بھی کرے، لیکن ایک وسوسہ، ایک شک سے پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا بات کی ہے، پتہ تو لگے کہ آپ میرے خلاف کوئی بات کی ہے، کوئی اور ایسی بات کی ہے جو مجھے وہ سنانا نہیں چاہتے، کوئی راز کی بات کی ہے۔ تو یہ ایک یا میرے لیے کوئی فائدہ مند بات تھی تو میں اس سے سننے سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی ساری مجلس میں بیٹھا تو سب کے سامنے کھلی بات کی جائے۔ تو آپ نے یہ دیکھیں کتنا لطیف سبق آداب مجلس کے حوالے سے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم 3 ہو تو تم میں سے 2 الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ بات کرنی ہے تو اونچی آواز میں کی جائے تاکہ تیسرے کو بھی پتہ ہو، چوتھا آدمی بیٹھا ہے اسے بھی پتہ ہو۔ یعنی اس وقت کوئی خفیہ بات کرنا دوسرے کے دل میں ایک قسم کی رنجش اور وسوسہ پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت نصیحت ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے فرمایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جب تک کہ دوسروں کے ساتھ مل نہ جاؤ، مطلب جب تک تم دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل نہ جاؤ، مکس نہ ہو جاؤ، اس وقت تک ہمیشہ کھلی آواز میں بات کرو تاکہ کسی آدمی کے لیے رنجش کا موجب نہ ہو۔ اور وجہ آپ نے اس طرح بیان فرمائی کہ اس طرح تیسرے آدمی کو رنج ہو سکتا ہے کہ نامعلوم انہوں نے کیا بات مجھ سے چھپائی ہے۔ تو دوسروں کو شک میں ڈالنا، اس کو اضطراب میں ڈالنا، یہ طریق نہیں ہے۔ اور اصل ان احادیث سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کہ مجلس میں جو آداب مد نظر رکھنے چاہیے ان میں سے یہ ادب بحیثیت مجموعی بنیادی طور پر بہت اہم ہے کہ اپنے ساتھی کا خیال رکھو، آنے والے کے لیے جگہ بناؤ، گشائش رکھو، اس کو خوش آمدید کہو اور کھلے دل کے ساتھ انسان آنے والوں کو ویلکم کرے، استقبال کرے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے آنے والے کو تکلیف ہو۔ اور اگر بالفرض وہ کسی وقت ذرا اسے جانا پڑتا ہے تو اس کا حق قائم رہتا ہے، اس جگہ پر وہ واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ اور اسی تیسری نصیحت آخر میں یہ کی گئی کہ اگر 3 آدمی ہیں تو ان میں سے 2 الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں، اور کیونکہ اس سے تیسرے آدمی کو یہ رنج پیدا ہو سکتا ہے کہ نامعلوم کون سی بات ہے جو ان لوگوں نے مجھ سے چھپائی ہے۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں آداب مجالس کے لحاظ سے، چند ایک باتیں ہیں، مگر نہ تو ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو بہت ساری احادیث میں مجالس کے آداب کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات چھوٹی باتوں کو انسان بھول جاتا ہے، بڑی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ یاد رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو حکمت پر اور ضرورت پر اور سچائی پر مبنی ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، کیا نہ کیا، یاد رکھا یا نہ رکھا، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں سبق دیکھتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی متوجہ فرماتے تھے
فوراً نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو اسی طرح کیا کرو جس طرح میں نصیحت کرتا ہوں۔ اور خود آپ کا نمونہ بھی ہم نے دیکھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے شخص کے لیے خود کھڑے ہو کر جگہ بناتے تھے۔ کتنا عظیم اخلاق کا نمونہ ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احکام پر اور سب نصائح پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔